الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه واللفظ لمسلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والدارقطني وابن ماجه وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. محترم حاضرین، آپ کے سامنے جو حدیثیں پڑھی گئی ہیں ان دونوں حدیثوں کا تعلق کتاب البیوع اور باب الخیار سے ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تمام احادیث جن کی شرح کی جا رہی ہے ان کا تعلق بلوغ المرام سے ہے. ان جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس حدیث کا تعلق خیار مجلس سے، یعنی دو انسان جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو خرید و فروخت کے وقت جب تک وہ دونوں جس جگہ پر وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو جب تک وہ الگ الگ نہیں ہو جاتے ان دونوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیع کو فسخ کر سکتے ہیں یا پھر وہ بیع کو جاری کر سکتے ہیں. دونوں اختیار حاصل ہے، چاہے تو وہ بیع کو کمپلیٹ کریں یا پھر وہ بیع فسخ کر دیں. اس کو کہا جاتا ہے خیار مجلس. تو ان کو دونوں اختیار حاصل ہوتے ہیں جب تک وہ مجلس کے اندر، یعنی جہاں پر وہ عقد ہو رہا ہے، جہاں پر لین دین ہو رہا ہے اس جگہ پر وہ موجود ہیں. چاہے وہ گاڑی ہو، گاڑی میں ہے، دو لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو جب تک گاڑی میں ہیں ان دونوں کو اختیار ہے، چاہے تو وہ سامان واپس کر دیں، بیع کو عقد کو فسخ کر دیں، یا پھر ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس کو امضاء کر دیں، یعنی کہ بیع کو نافذ کر دیں. اسی طریقے سے گھر میں ہے تو گھر میں ہے، کمرے میں ہے تو کمرے میں ہے، کسی دکان پر ہے تو دکان میں ہے، تو دکان سے جیسے نکلے ویسے یہ اختیارات ختم ہو جائیں گے. اسی تعلق سے یہ دونوں حدیثیں ہیں. دونوں کا مفہوم اور آپ دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اذا تبايع الرجلان، کہ جب دو آدمی خرید و فروخت آپس میں کریں، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، تو دونوں کو یہ اختیار حاصل ہے جب تک وہ دونوں ایک مجلس میں موجود ہیں. او یخیر احدهما الاخر، یا ان میں سے پہلا دوسرے کو اختیار دے دے، کہ آپ پھر کہہ رہے ہیں فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، اور اگر پہلا دوسرے کو اختیار دیتا ہے فَتَبَايَعَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس اختیار کی بنیاد پر، یعنی یہ کہ وہ بعد میں بھی اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیع کو فسخ کر سکتا ہے یا بیع کو امضاء یا جاری کر سکتا ہے، تو اس پر دونوں اگر بیع کر لیتے ہیں تو بیع منعقد ہو جائے گی. وَإِن تَفَرَّقَا بَعْدَ أَن تَبَايَعَا، اور بیع کرنے کے بعد جب دونوں الگ ہو گئے، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الْبَيْعَ، اور ان میں سے کسی نے بھی بیع کو نہیں چھوڑا ہے، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، تو بیع جو ہے منعقد ہو جائے گی. یہ متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ جو ہیں یہ مسلم کے ہیں. دوسری حدیث جو عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ کے طریق سے مروی ہے، اور اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: البائع والمبتاع بالخیار حتی یتفرقا، کہ بائع بیچنے والا والمبتاع اور خریدنے والا کو اختیار ہے حتی یتفرقا، یہاں تک کہ وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں. الا ان تکون صفقۃ خیار، مگر یہ کہ خیار شرط ہو، یعنی شرط کا یعنی اختیار کا شرط لگا دیا جائے. ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقبله، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو چھوڑ دے اس ڈر سے کہ وہ اس کا سامنا کرے گا. اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا ہے، یعنی امام احمد نے، سنن اربعہ نے سوائے ابن ماجہ کے، الدارقطنی نے، ابن خزیمہ نے، ابن الجارود نے، وفی روایہ حتی یتفرقا من مکانہما، اور ایک روایت میں ہے کہ یہاں کہ وہ دونوں اپنے جگہ سے الگ الگ ہو جائیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں: وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِن بَعْدِهِمْ، کہتے ہیں کہ یہی جمہور علماء، صحابہ کرام میں سے جو جمہور علماء ہیں ان کا موقف ہے،
اور ان کے بعد جو تابعین میں سے ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے۔ اور اس سلسلے میں صحابہ، ابن رشد نے کہا کہ اس سلسلے میں صحابہ میں سے کسی کا کوئی خلاف نہیں ہے، کوئی بھی اس سلسلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خیار شرط کہتے ہیں کہ ولا یبطل ذلک الا بامرین، یہ دو چیزوں کی وجہ سے باطل ہوتا ہے۔ یا پھر یعنی جو شرط کا جو خیار ہے وہ کب ہوگا؟ امضاء العقد، کہ عقد کو نافذ کر دیا جائے، وَإِن لَّمْ يَتَفَرَّقَا، یعنی دونوں اس بات پر اتفاق کر لیں کہ نہیں، نہ آپ شرط لگاؤ گے، ہم دونوں کو کسی کو اختیار نہیں رہے گا، بھلے ہی وہ دونوں وہاں ہیں لیکن وہ اس سے پہلے ہی یہ طے کر لیں کہ نہیں بیع جاری ہونا ہے اور کسی کو اختیار حاصل نہیں ہوگا بھلے ہی وہ وہاں موجود ہیں۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہاء المجلس العقد، اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب ان دونوں میں سے دونوں الگ الگ ہو جائیں، دونوں نے سامان خریدا بیچا اور پھر دونوں اس جگہ سے الگ الگ ہو گئے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ اہل علم نے اس کو کہا ہے کہ ولا یبطل، کہ یہ خیار شرط جو ہے یہ باطل نہیں ہوگا مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ وہ دو شرطیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجلس، خیار مجلس کی جو بات ہو رہی ہے، مجلس کی تعین کیسے ہوگی؟ مجلس کی تعین کے لیے شریعت نے کوئی ضابطہ یا قاعدہ قانون تو نہیں بتایا ہے، لیکن لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں عرف کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ عرف، لوگوں کا جو عرف ہوتا ہے، جو عادت ہوتی ہے، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے، وہ دیکھا جائے گا خرید و فروخت میں کہ خیار مجلس کا مفہوم ان کے نزدیک کیا ہے، پھر اس اعتبار سے اس پر حکم لگے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص ہے، گھر میں بیع و شرا ہو رہی ہے، تو جیسے گھر سے دونوں الگ ہوں گے تو گھر جو ہے یہ مجلس شمار ہوگا۔ جب تک وہ گھر کے اندر موجود ہیں، بیع و شرا کر رہے ہیں، تب تک انہیں اختیار ہے کہ وہ یعنی سامان کو واپس کر سکتے ہیں اور اپنا پیسہ واپس لے سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہاں سے وہ ہٹے تو اس کے بعد یہ اختیار ان کو ختم ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ شرط لگا دیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ گاڑی میں خرید و فروخت کر رہے ہیں تو جب تک گاڑی میں ہے تب تک۔ اسی طریقے سے کوئی فون پر کاروبار کر رہا ہے تو جب تک فون پر وہ بات کر رہے ہیں تب تک، جیسے ہی وہ فون رکھ دیں گے ان کو یہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ تو یہ عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا، عرف کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ مدت الخیار، یعنی جو اختیار کی جو مدت ہے کہ انسان سامان کو لوٹا سکتا ہے، تو اس میں اس کا کیا وہ ہے؟ یعنی ایک انسان ہے، یہاں کمرے میں ہیں، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیع و شرا کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم نے سامان آپ کو دیا، آپ نے مجھے پیسہ دیا، بیع ہو گئی، تو کب تک ہم کو اختیار رہے گا؟ جب تک ہم اور آپ، جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اس کمرے میں ہے، تب تک ہمیں اور آپ کو اختیار ہوگا کہ ہم آپس میں سامان کا، آپ ہمارا سامان لے لیں، آپ ہمارا سامان واپس کر دیں، میں آپ کو پیسہ دے دوں، یا پھر اس کو جاری کر دیا جائے، پہلی بات۔ یا پھر اسی طریقے سے گھر میں ہے یا کسی بھی جگہ پر ہے، تو جب تک آپ اس مجلس میں موجود ہوں گے، اس جگہ پر موجود ہوں گے جہاں پر آپ نے بیع و شرا کیا ہے، تب تک وہ باقی رہے گا۔ ما لم یتفرقا جميعا، جب تک کہ تم دونوں وہاں سے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک وہاں سے ہٹ نہیں جاتا، جیسے ہٹیں گے وہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چند احکام اور مسائل تھے جو خیار سے متعلق تھے۔ اسی طریقے سے خیار شرط کی جو بات آئی تھی، یعنی شرط جب انسان لگاتا ہے تو کب یہ خیار شرط باطل ہوگا، غلط ہو جائے گا؟ دیکھیں، خیار شرط کب غلط ہوگا، یعنی کب وہ باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ جب تک، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی سے سامان خریدا اور آپ نے شرط لگا دیا کہ 3 دن تک مجھے اختیار ہے، میں آپ کو سامان واپس کر دوں گا، مثال کے طور پر 3 دن کا آپ نے شرط لگا دیا، تو اب 3 دن کے بعد اگر آپ سامان لوٹانا چاہیں گے تو آپ نہیں لوٹائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو شرط کی جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات یہ
کہ دونوں مل کر کے اتفاق ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے سامان خریدا, آپ نے کہا کہ مجھے 10 دن کا اختیار رہے گا, 10 دن کے اندر میں سامان لوٹا دوں گا. لیکن بعد میں جس نے سامان خریدا ہے اس نے اور جس نے بیچا ہے اس نے, دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ 5 دن گزرنے کے بعد کہ اب وہ سامان آپ کا ہوگا اور یہ میرا ہوگا. ایسی صورت میں وہ جو خیار شرط رہے گا وہ ختم ہو جائے گا, باطل ہو جائے گا. تو یہ دوسری چیز ہوئی. یہاں ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ خیار مجلس, یعنی مجلس کے اندر جب تک ہم ہیں تب تک ہمیں اختیار ہے, یہ کب ساقط ہوگا, کہتے ہیں ایک تو یہ کہ اذا اسقطہ بعد ثبوتہ, جب دونوں نے خیار مجلس کو ساقط کر دیا, یعنی حق ہونے کے بعد, لین دین ہونے کے بعد دونوں اسی مجلس میں ہیں, لیکن دونوں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں اب سامان واپس نہیں کرنا ہے, اب سامان کسی کو واپس نہیں کرنا, نہیں میں پیسہ آپ کا واپس کروں گا. دونوں نے اس جو اختیار تھا, جو بائے کو بھی اور خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی, کہ وہ سامان اس کا واپس کر کے اپنا پیسہ اس کا دے کر کے سامان واپس لے سکے, یا خریدار کو بھی کہ وہ اپنا سامان جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ واپس کر کے اپنا پیسہ لے لے. تو یہ دونوں اگر اپنے خود سے اس کو ساقط کر دیتے ہیں تو خیال مجلس ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ ان اسقط احدہما بقی الخیار للآخر, کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا اپنا حق جو ہے وہ ساقط کر دیا تو دوسرے کا اختیار باقی رہے گا. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہہ دے کہ میں نے سامان آپ کو بیچ دیا ہے, میں اب وہ سامان آپ سے واپس نہیں لوں گا, لیکن دوسرا جس نے سامان خریدا اس کو یہ اختیار ہے جب تک وہ مجلس میں ہے کہ وہ سامان کو دے سکتا ہے اور اپنا پیسہ واپس رکھ سکتا ہے. یہ دوسری بات ہوئی. اسی طریقے سے کہتے ہیں من لہ الخیار فإن لہ الفسخ سواء كان الآخر حاضرا او غائبا, کہ مثلا اگر کسی شخص نے یہ شرط لگا دی, شرط کیا لگائی کہ مجھے 5 دن تک اختیار ہے, 5 دن تک کے اندر میں سامان کو اگر واپس کر سکتا ہوں یہ میرا اختیار ہوگا, تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو فسخ کر سکتا ہے, چاہے سامنے والا موجود ہو اور چاہے سامنے والا موجود نہ ہو. مثلا آپ نے کسی سے فون خریدا تھا, کہا کہ 5 دن کے بعد 5 دن کے اندر میں اس کو لوٹا سکتا ہوں, مجھے یہ اختیار حاصل ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اگر وہ موجود ہے تو آپ نے اس کو دے دیا, اگر موجود نہیں ہے اور اس کا کوئی اور نائب موجود ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ فسخ ہو جائے گا. یہ پہلی بات ہو گئی. اسی طریقے سے اگرچہ دوسرا شخص ناراض ہو رہا ہے, آپ کو اختیار ہے لیکن دوسرا شخص بلا وجہ ناراض, آپ نے شرط لگائی تھی کہ مجھے 5 دن تک یا 10 دن تک یہ اختیار حاصل ہوگا کہ اس بیچ میں سامان کو واپس کر سکتا ہوں, تو اگرچہ دوسرا والا شخص ناراض ہو رہا ہے آپ کو اختیار حاصل ہے, آپ سامان کو واپس کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے نماء المنفصل کا مسئلہ آتا ہے. نماء المنفصل کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز وہ ہو جو زیادہ ہوتی ہے, بڑھتی ہے, اور وہ جو چیز خریدی گئی ہے اس سے الگ ہوتی ہے. اور یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ مدت الخیار, یعنی کوئی شخص ہے آپ سے اس نے کوئی سامان خریدا, مثال کے طور پر مثلا اس نے آپ سے بکری خریدی اور اس نے 10 دن کا کہہ دیا کہ مجھے اختیار ہے, 10 دن کے اندر میں اس سامان کو آپ کو واپس کر سکتا ہوں, 10 دن کے بعد وہ واپس نہیں کر سکتا ہے. اب اس دوران وہ کیا کرتا ہے, بکری آپ سے لیا ہے, وہ ظاہر اس کو کھلاتا پلاتا ہے اور اس پر یعنی اس کا دودھ استعمال کرتا ہے, اس کو اور بھی دوسرے کام میں استعمال کرتا ہے. تو یہ جو منفعت ہے, جو اس کو دودھ حاصل ہوا, یا بھیڑ بکری ہے اس کے نتیجے میں جو اس کو اون حاصل ہوا, تو یہ کس کا ہوگا؟ یہ مشتری کا ہوگا, جس نے خریدا تھا. تو مدت الخیار میں ایسی صورت میں جو دودھ ہوگا, جو اون ہوگا, جو بال جانوروں کو اس سے حاصل ہوتے ہیں, اس دوران یعنی جب اس کو مدت الخیار تھا, جو خیار کی مدت تھی, ان ایام میں یہ اگر اس کو حاصل ہو گیا تو یہ مشتری کا ہوگا, جس نے
سامان کو خریدا تھا، اس لیے کہ بھائی کھلاتا پلاتا بھی وہی تھا نا، تو جب کھلا پلا وہی رہا ہے تو ظاہر ہے اس سے فائدہ بھی وہ شخص اٹھائے گا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے نماء المتصل للمشتری کا ہے، النماء المتصل فی زمن الخیار۔ النماء المتصل کا مطلب یہ کہ مثلا آپ نے ایک غلام خریدا، غلام اس وقت پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، آپ نے کیا کیا، غلام کو پڑھایا لکھایا سب کچھ سکھا، اور آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ 10 دن کے بعد میں نے یہ آپ کو واپس کر دینا ہے۔ بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ غلام کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی عیب آپ نے پایا، اس کو آپ اسے واپس کر دیے۔ اب ایسی صورت میں جب آپ نے غلام کو لوٹایا ہے تو غلام کیا تھا، پڑھا لکھا تھا، جب آپ نے خریدا تھا تو وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، تو پڑھے لکھے غلام کی قیمت ان پڑھ غلام کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ظاہر ہے تو جو نما ہے جو متصل ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ لوٹائے گا تو اس کو وہ اتنا اضافی رقم دینا پڑے گا، کیونکہ جو پڑھا لکھا غلام ہوتا ہے اس کی قیمت ان پڑھ جاہل غلام کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ نما المتصل ہے، اس کو الگ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی سامان خریدا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے شرط لگائی کہ 10 دن کے اندر، مثال کے طور پر یہ سامان میں آپ کو واپس کر دوں گا، 10 دن کے اندر اگر وہ سامان آپ کے پاس ہے تو اس سامان میں آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے تصرف کر دیا تو سامنے والے کا جو حق ہوگا اس حق کو آپ ساقط کر دیتے ہیں، اس حق کو آپ ساقط کر دیتے ہیں، یعنی جیسے ہی آپ تصرف کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی عقد ہو گیا ہے، آپ اس میں تصرف کریں گے تو اس میں تبدیلی آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقد ہو گیا ہے، تو سامنے والے کو جو خیار حاصل تھا، جو اختیار حاصل تھا، وہ اس کا اب نہیں رہا۔ لیکن اس سے کچھ احوال خالی ہیں، مثلا کہ اذا اذن له صاحب الحق، جب جس کا حق ہے، جس کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ اجازت دے دے۔ آپ نے جس سے سامان خریدا تھا اس نے آپ کو اجازت دے دی کہ اس چیز میں آپ تصرف کر سکتے ہو، تو پھر ٹھیک ہے۔ یا پھر وہ سامان تھی، آپ اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، چل رہی ہے کہ نہیں، تو ان صورت میں بھی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس میں وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے، آپ نے اس سے سامان خریدا ایک ہی مجلس میں، اور وہ شخص وہیں تھا اور عقد ہو گیا، اور اسی مجلس میں ہی آپ ابھی دونوں الگ الگ نہیں ہوئے ہیں، ان میں سے ایک شخص فوت ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ عقد جو ہے، تو یہاں پر جو اختیار ہو جائے، کہتے ہیں اذا كان الموت في خلال المجلس فهنا يتوجه القول بان من مات منهم بطل خياره، تو یہاں پہ اس کا اختیار جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ انسان وہ مر گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ما لم يتفرقا، کہا ہے نا کہ دونوں مجلس میں ہے، دونوں کا میں سے ایک نکل گیا، تو ظاہر ہے موت جو ہے یہ سب سے عظیم فرقت ہے، تو اگر وہ مر جاتا ہے تو ظاہر ہے تو اب اس شخص کو اختیار نہیں ہے، یہاں پر خیار اس کا باطل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اس کے ورثے میں سے آئے اور وہ کہے کہ نہیں ہمیں اختیار حاصل ہے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ اختیار حاصل نہیں رہے گا، اس لیے کہ الموت آدم الفرقہ، موت یہ سب سے بڑی جدائی ہے، افتراق ہے، جس کا یہاں پر بیان ہوا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ اس کا اختیار ختم ہو جائے گا اور وہ سامان اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اسی طریقے سے لیکن مدت الخیار میں، یعنی اگر کسی نے یہ شرط لگا دی ہے کہ میں یہ مثلا یہ سامان 5 دن میں واپس کروں گا، 5 دن میں وہ شخص کے اندر وہ آدمی مر جاتا ہے، تو اس کے ورثہ، ایسی صورت میں ان کے ورثہ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ 5 دن کے اندر سامان کو وہ واپس کر سکتے ہیں۔ تو یہ خیار مجلس کے متعلق سے چند احکام اور مسائل تھے جس کو میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔